آج ہم بات کر رہے ہیں فیض احمد فیض کی، ایک بہت بڑی شخصیت، شاعر، فوجی افسر، صحافی، استاد، ٹریڈ یونینسٹ، کیا کچھ نہیں تھے۔ جی بالکل، اور ان کے کام، ان کے نظریات کا اثر آج بھی پاکستان میں اور باہر بھی بہت گہرا ہے۔ صحیح۔ تو آج جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کی روشنی میں کوشش یہ ہوگی کہ فیض کی زندگی کے اہم پہلو دیکھیں، ان کی شاعری کے بنیادی موضوعات کیا تھے، اور خاص طور پہ جو ان کی شخصیت میں کچھ تضادات نظر آتے ہیں نا، ان کو سمجھیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ سیالکوٹ، 1911 میں پیدائش ہوئی، ایک پڑھے لکھے گھرانے میں آنکھ کھلی۔ والد صاحب خود بیرسٹر تھے، کئی زبانیں جانتے تھے۔ جی۔ ان کی اپنی ابتدائی تعلیم میں وہ ایک مدرسے والا واقعہ بھی آتا ہے، لیکن پھر اسکاچ مشن اسکول گئے اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور، وہاں سے عربی اور انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، اور وہیں سے یہ سمجھے ان کی فکری بنیادیں بننا شروع ہوئیں۔ اقبال، غالب اور مارکسزم کے اثرات یہ سب وہیں سے آئے۔ بالکل۔ پھر کریئر کا آغاز وہ بھی علمی دنیا سے ہی ہوا، علی گڑھ اور لاہور دونوں جگہ پڑھایا۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی ترقی پسند تحریک سے جڑ گئیں۔ یہ ایک بڑی اہم ادبی تحریک تھی اس وقت کی۔ اس کے پہلے سیکرٹری بھی بنے فیض صاحب۔ اچھا۔ پھر صحافت میں آئے، ادب لطیف، پاکستان ٹائمز، امروز، بڑے ناموں کی ادارت کی، اور پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی وہ 1941 میں آیا اور آتے ہی چھا گیا۔ لیکن پھر ایک بڑا غیر متوقع سا موڑ ہے، دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج میں شمولیت۔ جی، یہ بات کافی لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل تک پہنچے، MBE ایوارڈ بھی ملا، جو انگریز سرکار کا ایک بڑا اعزاز تھا۔ مگر دلچسپ بات یہ کہ 47 میں تقسیم کے فوراً بعد فوج چھوڑ دی۔ یہ تضاد بڑا معنی خیز لگتا ہے، ایک فوجی افسر اور پھر بعد میں امن اور انقلاب کا شاعر۔ بالکل، اور یہی چیزیں فیض کی شخصیت کو اتنا دلچسپ بناتی ہیں۔ اور پھر اس کے فوراً بعد تو نہیں، لیکن 1951 میں وہ مشہور راولپنڈی سازش کیس آ گیا۔ ہاں، وہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا ان کی زندگی کا۔ جی، الزام یہ تھا کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف کوئی مبینہ سازش تھی۔ گرفتاری ہوئی اور پھر تقریباً 4 سال مختلف جیلوں میں، مونٹیگمری، کراچی، میاں والی۔ 4 سال؟ جی، لیکن یہ جو قید کا دور تھا نا، تخلیقی لحاظ سے بہت اہم رہا۔ دست صبا اور زندہ نامہ جیسے شاہکار مجموعے اسی دوران لکھے گئے۔ اچھا۔ ان کی تحریروں میں وہ قید کی سختیاں بھی ہیں، اور ساتھ میں ایک طرح سے فطرت سے ایک گہرا رشتہ بھی نظر آتا ہے۔ صحیح۔ پھر 1955 میں رہائی ہوئی تو کچھ عرصہ باہر گزارا، لندن، ماسکو۔ جی، جلاوطنی کہہ لیں۔ ہاں، جلاوطنی۔ 1964 میں واپس آئے، کراچی میں عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل بنے، پھر بھٹو صاحب کے دور میں مشیر ثقافت بھی رہے۔ جی۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا تو پھر ملک چھوڑنا پڑا۔ اس بار بیروت گئے۔ وہاں وہ لوٹس میگزین کی ادارت کرتے رہے، جو افرو ایشیائی ادیبوں کا تھا، اور وہاں یاسر عرفات سے بھی ان کے قریبی تعلقات رہے۔ اچھا۔ پھر آخرکار 1982 میں جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وطن واپس آئے۔ اگر ان کی شاعری کو دیکھیں تو موضوعات میں ایک سفر نظر آتا ہے نا؟ شروع میں روایتی رنگ غالب تھا، رومانوی مضامین۔ جی بالکل، کلاسیکی غزل کی طرح، لیکن پھر آہستہ آہستہ سماجی ناانصافی، انقلاب کی بات، انسانی حقوق، جبر کے خلاف مزاحمت، یہ چیزیں مرکزی حیثیت اختیار کر گئیں۔ اور وطن کی محبت، جلاوطنی کا درد۔ بالکل، مجھ سے پہلی سی محبت، بول، ہم دیکھیں گے، صبح آزادی، یہ ساری نظمیں اسی دور کی ہیں اور اسی تبدیلی کو دکھاتی ہیں۔ اور خاص بات یہ کہ عشق اور انقلاب کو الگ نہیں رکھا۔ جی نہیں، یہی تو کمال تھا، ذاتی تجربے کو، محبت جیسے نازک احساس کو بڑی سماجی جدوجہد سے جوڑ دیا۔ یہ جو بات ہوتی ہے کہ ان پر مارکسزم کا اثر تھا، لیکن ساتھ میں اسلامی سوشلزم یا صوفیزم کی جھلک بھی ملتی ہے، یہ کیسے ساتھ چلتا ہے؟ ذرائع کچھ بتاتے ہیں اس بارے میں۔ دیکھیں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ فیض بنیادی طور پر تو انسانیت اور انصاف کے شاعر تھے، مارکسی نظریات سے متاثر تھے، ظاہر ہے سماجی برابری، مزدور کے حقوق، یہ باتیں وہاں سے آئیں۔ لیکن ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کی روحانیت کہہ لیں
ایک دردمندی ہے۔ استارے ایسے ہیں جو صوفی روایت سے قریب لگتے ہیں، وہ کسی ایک نظریاتی خانے میں قید نہیں تھے۔ صحیح۔ ان کے ہاتھوں جیسے جبر کے خلاف بولنا بھی ایک مقدس کام جیسا تھا، اور دنیا بھر میں بھی انہیں پہچانا گیا۔ 1962 میں لینن پیس پرائز ملا۔ جی، اور وہ یہ انعام پانے والے پہلے ایشیائی شاعر تھے، یہ بڑی بات تھی۔ واقعی۔ پھر 1976 میں لارڈس پرائز بھی ملا، نوبل کے لیے بھی نامزدگی ہوئی سنا ہے؟ جی، نامزدگی ہوئی تھی، اور انتقال کے بعد 1990 میں پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان امتیاز وہ دیا گیا۔ تو ان کا جو ورثہ ہے وہ صرف کتابوں تک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پاکستان میں ادب، آرٹ، تھیٹر، یہاں تک کہ پاپولر کلچر پہ بھی گہرے اثرات ہیں۔ آج بھی دیکھیں، ان کی غزلیں، نظمیں موسیقی میں ڈھلتی ہیں، مظاہروں میں گونجتی ہیں۔ جی ہاں۔ اور وہ فیض فاؤنڈیشن ہے، سالانہ فیض فیسٹیول ہوتا ہے، یہ سب ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ذاتی زندگی کا بھی تھوڑا ذکر کر لیں۔ 1941 میں ایلس کیتھرین جارج سے شادی ہوئی، برطانوی شہری تھیں، خود بھی کمیونسٹ پارٹی کی رکن رہی تھیں۔ جی، جو پاکستان آ کر ایلس فیض کے نام سے مشہور ہوئیں، اور ان کی دونوں بیٹیاں سلیمہ ہاشمی اور منیزہ ہاشمی وہ خود پاکستان کی جانی مانی ثقافتی شخصیات ہیں۔ صحیح۔ اور ذرائع میں کچھ دوسری رومانوی وابستگیوں کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ جی، کچھ تذکرے ملتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں نا، تو فیض کی شخصیت اور کام وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اسی لیے شاید زیادہ دلکش اور حقیقی ہے۔ بالکل۔ ایک انقلابی جو محبت کا شاعر بھی ہے، ایک فوجی جس نے امن کی گیت لکھے، لاتی ہے کہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، اور مشکل وقت میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑ جانا چاہیے سوچنے کے لیے، جی، کہ جس طرح فیض نے محبت جیسے ذاتی نازک جذبے کو ایک بڑی سماجی جدوجہد سے جوڑا، کیا ان کا یہ انداز آج ہمیں اپنی ذاتی زندگی کی جو کشمکش ہے اور معاشرے کے جو بڑے مسائل ہیں ان کے بیچ کوئی پل بنانے میں مدد دے سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہری بات ہے سوچنے کے لیے۔